الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے کنٹینیو کرنا ہے سورہ نوح کو۔ میں آپ کو پھر ایک دفعہ ریمائنڈ کرا دیتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو اس حوالے سے ایک ہینڈ آؤٹ میں نے پہلے آپ کو سورہ معارج کے زمانے میں بھیجا کرایا تھا، اور وہ تھا انسان کی کمزوریاں، فطری کمزوریاں اور خامیاں اور ان کا علاج۔ بڑا ضروری اور اہم ترین ہینڈ آؤٹ تھا کہ جس میں ہمیں اپنی اصلاح، خود اپنی کمزوریاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں اور ان کو دور کرنے کا علاج، یہ تفصیلات آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ آپ کا فرض ہے کہ خود بھی اور دوسروں کو اس کے ذریعے لوگوں کی خامیوں کو دور کریں ہم، اور اللہ کے اجر پائیں۔ تو اس کو کم تر نہ سمجھنا، یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس قرآنی نسخہ موجود ہے۔ آج ہم نے آیت 20 تک کر لیا ہے سورہ نوح کو، اور آج ہم نے 21 سے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نوح رب انہم عصونی۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی ہے، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اور انہوں نے ان مالداروں اور رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر نامراد ہو گئے، یعنی جن کے مال اور اولاد نے ان کو خسارے میں اضافہ کیا۔ بالکل یہ صورتحال آج مسلم امت کی ہے جو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی تھی، کہ مالداری اور اولاد ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ کی فکر کم، جو ان سب چیزوں کا مالک، خالق، اور اس نے ہمیں آزمائش کے لیے مال اور اولاد دیا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر اور اس کے احسان و کرم کو بھول کر ہم انہی چیزوں میں لگ گئے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں اسی وقت بابرکت ثابت ہوں گی، مال ہو، اولاد ہو، دوسرے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں، جب ہم ان کو اللہ کا انعام سمجھ کر ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آج ہماری اولادیں، مال، ملک، قوم، ذرائع، وسائل، سب اللہ کے حکم کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اور نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملک جس کو دنیا کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، کیوں؟ اگر قرآن پر ہوتے تو ہم، قرآن و سنت پر ہوتے تو دنیا میں ہم آج لیڈر ہوتے، نمبر 1 قوم ہوتے۔ آج ہم دنیا کی پست ترین قوم ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا ہے۔ کوئی سوال آج 21 کے بارے میں؟ اب ذرا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی مکر دیکھتے جائیے، اور پھر اپنی قوم کو اور اپنے آپ کو ہم اچھی طرح اس آئینے میں دیکھیں۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان لوگوں نے بڑے بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ یہ اللہ کے دین کو ٹالنے کے لیے، اس سے روگردانی کے لیے طرح طرح کے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سارے آپ کے تعلیمی نظام، آپ کا انصاف کا نظام، کورس ہوں، آپ کے اسٹیبلشمنٹ ہو، کتنے ہم قرآن سے دور ہیں۔ تو یہ ہے مکرو مکرن کبارا، کہ انہوں نے بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ تو یہاں آپ ذرا نوٹ فرمائیں کس طرح قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پہلے ہمیں بتاتا ہے تمہارے اندر بیماریاں کیا ہیں، خرابیاں کیا ہیں، ان کا علاج کیا ہے۔
تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میری یہ جو لوگ میرے مخاطب ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہی لیڈروں کی پیروی جن کے مال اور اولاد کی کثرت میں ان کے اندر ناشکری کے بجائے ان کے اندر تکبر کا اضافہ کیا ہے۔ تکبر میں نے آپ کو بتایا سب سے برا تکبر یہ ہے۔ پہلے آپ بتائیں سب سے برا تکبر کیا ہے، جلدی بتائیں۔ اپنی ذات کو اللہ کی بات سے زیادہ بہتر جاننا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں اس کو تھوڑا سا ورڈ میں، اللہ تعالیٰ جو برحق ہے، جس کا فرمان برحق ہے، اس کے مقابلے میں اب اس کی بات کو نعوذ باللہ گھٹیا جاننا اور اپنی بات اور اپنی رائے کو سمجھنا کہ بس یہی حل ہے۔ یہی کافروں کا مسئلہ ہے اور یہی آج کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ مسلمان ان کافروں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بات کلیئر ہو گئی آیت نمبر 21-22 کی؟ جی سر سر یہ جو مکر ہے نا، یہ ذرا اور وضاحت کر دیجیے کہ ان کے کون کون سے مکر اور آج کل کے بھی کون کون سے مکر ہیں۔ دیکھیے، مکر کا یہاں مطلب ہے وہ چال جو انسان گمراہی پر قائم رہے۔ پہلے مکر کا یہاں معنی سمجھ لیجئے۔ مکر طرح طرح کے ہوتے ہیں، تو یہاں آیت کے اندر جب رہیں گے تو آیت کو پہلے سمجھیں گے۔ یہاں مکر سے مراد وہ چالیں ہیں جو اللہ کے دین کے خلاف انسان چلتا ہے اور نعوذ باللہ اس کو ناقابل عمل گھٹیا سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کا پرنٹ میڈیا مکر ہے، کیوں؟ وہ سارا کچھ پھیلا رہا ہے جس سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ آپ کا الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی ہو، آپ کے یہ موبائل ہوں، آپ کا لیپ ٹاپ ہو، یہ سارے کے سارے جس میڈیا سے مستفید ہو رہے ہیں وہ میڈیا اللہ کا منکر ہے۔ تو سب سے بڑے جو ہیں وہ تو یہ ہیں۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں، غور فرمائیے، آپ مکر سب سے بڑا آپ کے ملک کا نظام مکر ہے۔ کیوں؟ وہ نظام اللہ کے نظام کے بالکل برخلاف ہے۔ اب اس میں آپ کا تعلیمی نظام ہے، آپ کا عدل اور انصاف کا نظام ہے، آپ کا ایڈمنسٹریشن کا نظام ہے، آپ کا اکنامک سسٹم ہے، آپ کا سوشل سسٹم ہے، گنتے جائیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آپ کو؟ جی جی سر، جی سر، جزاک اللہ۔ ہاں، تو ذرا سا ان چیزوں کو جب تک کھول کے ہم سمجھائیں گے نہیں، لوگ سمجھیں گے نہیں، تو لوگ اس پر کو دیکھیں نا، آج لوگ بالکل اندھا دھند چل رہے ہیں۔ میں ایک آڈیو سن رہا تھا، بلکہ ویڈیو، اور اس میں اس نے بڑی اچھی بات کی۔ اب جب دیکھیں نا، آپ مکر کی بات کرتے ہیں، ذرا ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ بازار میں جائیں تو بچوں کے کوئی کپڑے پردے والے نہیں ملتے، ہاف سلیو اور پینٹیں اور فلانا اور ڈھمکانا بچیوں کے لیے۔ سر اوپر بھوت بنے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اچھا، میری بات پہلے پوری سنا کریں، پھر بیچ میں بولا نہ کریں۔ اب وہ سارے لباس جو ہیں وہ غیر اسلامی ہیں، تو اب بچیوں کو جب آپ شروع سے غیر اسلامی لباس پہنائیں گے تو شرم و حیا کہاں سے آئے گا؟ آپ اسکولوں میں جا کے دیکھیں، آپ ان کی ٹیچرز کو دیکھیں جو چینز، یہ بیکن ہاؤس اور اس کی دیگر اسکولوں کی ٹیچرز ہیں، ان کے لباس دیکھیں، اور اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ متاثر اپنے ٹیچر سے ہوتا ہے۔ میں بتاؤں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہمارے ٹیچر انتہائی مخلص، دیندار، نمازی، سادہ اور اتنے محبت کرنے والے تھے کہ ہمیں مفت پڑھاتے تھے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مکر ہے، کیونکہ یہاں مکر سے مراد وہ چال ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ اب بات کلیئر ہے؟ جی جی سر، جزاک اللہ سر۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، خاص کر آپ جیسے لوگ جو درس دیتے ہیں ان کو ان چیزوں میں بالکل اچھی طرح کلیئر ہو کے بات کرنی چاہیے۔ اچھا، اب
ان کی پستی کی حد دیکھیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو تھے وہ بت پرست تھے، اور وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں جو برحق ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، جو ان کو کھلا پلا رہا ہے، جو ان کا کفیل ہے، جو ان کا مالک، رازق اور حاکم ہے. وہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا، اور قوم نوح نے کہا، لا تذرن آلہتکم، ان اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، وَلَا تذرن وَدًّا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَلَا نَصْرَ. نہ تو اب بتوں کے نام لے لے کے کہتے ہیں کہ تم بتوں کو نہیں چھوڑنا، نہ آپ سوا کو چھوڑنا، نہ یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، نہ نصر کو چھوڑنا. یعنی بتوں پر شرک کی انتہائی کی صورتحال پر وہ اس طرح جم کے رہنا چاہتے تھے کہ انہوں نے نبی کی مخالفت کی انتہا کر دی. تو یہ ہیں وہ خاص بڑے بت جن کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور ان کی خدائی کا سکہ عوام کے دلوں میں جمع ہوا تھا. اس وجہ سے ان کے نام لے لے کر انہوں نے عوام کو للکارا کہ اپنی ان بزرگ دیوتاؤں پر مضبوطی سے جمے رہو، اگر ذرا برابر بھی کمزور پڑے تو تمہارے آبائی دین خطرے میں پڑ جائیں گے. آپ دیکھ لیں کس طرح وہ جہالت پر پکا سچا رہنا چاہتے تھے. نعوذ باللہ. اللہ نے نبی بھیج کر ان کو ایک صحیح برحق راستے کی طرف رہنمائی فرما دی، لیکن وہ ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر وہ اللہ کے دین پر جو ہے وہ قائم نہیں رہنا چاہتے، اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اور وہ کس طرح کی گمراہیوں میں ڈوبنا چاہتے ہیں. آیت نمبر 23 کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا، اب آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک انہوں نے دعوت دی، اور اب وہ جب تنگ آ گئے ہیں تو آیت نمبر 24 غور سے سنیے. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، تو اے اللہ ان ظالموں کی گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ان کو ترقی نہ دے. ذرا نوٹ فرمائیں کہ 900 سال کی تبلیغ کے بعد جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ قوم کس قدر گمراہی میں مبتلا ہے اور کس طرح اپنے بتوں کی پوجا کرنے پر جمے رہتے ہیں، تو اس کے بعد حضرت نوح نے بد دعا کی، اور قوم کی لیڈروں سے مایوس ہو کر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ہے وہ آیت جو آپ نے سنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کس طرح اس قوم کے بارے میں مایوس ہیں اور پھر بد دعا کرتے ہیں. اچھا، قرآن میں دیکھیں نا، ہمیشہ یاد رکھیں جب ہم قرآن کی ایک جیسی آیات کو ملا کے پڑھتے ہیں بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. اب آپ سنیں یہی بات لکھیں سورہ یونس کی آیت 88 اور 89، 88 اور 89. حضرت موسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل آپ دیکھیں کیسی مماثلت ہے، کتنی یہ بھی قوم فرعون کتنی بگڑی ہوئی ہے. وقال موسیٰ، یہ آیت یونس کی میں 88 اور 89 پڑھ رہا ہوں، لکھ لیں. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا، اے میرے پروردگار. جب رب کا لفظ کہتے ہیں تو آپ کے سارے معنی سامنے ہونے چاہیے. اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے کفیل، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے ہمارے حاکم. ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کافروں کو اور ڈھیل دیتا ہے، تو فرعون کو ڈھیل ملی ہوئی تھی، اس کو اور اس کی قوم کو خوب اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اب ان پر عذاب آنے والا تھا، تو وہ دنیا جس کی چاہت رکھتے تھے اللہ نے خوب عطا کر دی. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گلہ کر رہے ہیں کہ پروردگار، آپ نے تو ان کو ذرائع، وسائل، مال اور اولاد کی انتہا کر دی ہے.
اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قوم بالکل باغی ہے تو وہ بھی بالکل حضرت نوح کی طرح دعا کرتے ہیں ربنا اطمس علی اموالہم، اے میرے رب ان کے جو ہیں مال ہیں ان کو مٹا دے، وَأَشُدُّ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فَلَا يُؤْمِنُوا، لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ، یہاں تک کہ یَرَوْا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھیں۔ اب یہاں رک جائیے، پہلے بات کو سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کیوں دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ان کو تو ان پر ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے اور ان کے دلوں کو اور سخت کر دے؟ کیوں یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ جلدی اچھا بتائیں۔ جی، ہاں، اور وہ جی مال ذرا کے آپ تکبر کی وجہ سے وہ گمراہ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہدایت کے لیے کہ اب ان کو بالکل ہدایت نہ ملے، ان کے دل اس وجہ سے سخت کر دیں۔ بات وہ بالکل ہدایت آپ لینا نے ٹھیک، چاہتے ہی نہیں تھے۔ بات سنیں پہلے، آپ نے بھی بات بالکل ٹھیک کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کا جلدی آنا ان پر، اللہ کی سنت کو کہ اللہ ان پر عذاب تو لائے گا لیکن اس میں دیر نہ کرے، کیونکہ اب یہ اس عذاب کے بغیر ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں، اور جب عذاب دیکھیں گے اس وقت گڑ گڑائیں گے ہم ایمان لاتے ہیں، وہ موقع ختم ہو چکا ہوگا، اللہ کہے گا اب ایمان لاتے ہو۔ لہذا نبی جب دیکھ لیتا ہے اور اتنا لمبا عرصہ جیسے حضرت نوح نے اور حضرت موسیٰ نے کوششیں کی، تو پھر اس کے بعد وہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار، نمبر ایک، ان کے پر اوپر جو انعامات ہیں خدا اے اللہ ان کو واپس کے لے لے، اور ان کو اور گمراہ کر تاکہ جلد از جلد یہ عذاب دیکھیں، جو آپ کا فیصلہ آنے والا ہے اس میں جلدی کرے۔ اب بات سمجھ آئیے نہیں؟ جی جی سر جی، اوکے، الحمدللہ۔ اچھا، حتیٰ یراؤ العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھیں۔ اب جب ایسا موقع آتا ہے نا کہ نبی، اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا ہے کہ نبی نے انتہائی کوششیں کر لی، قوم نے بغاوت کی انتہا کر دی، اب رب العالمین فوراً دعا قبول کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کی دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، تم بالکل صراط مستقیم پہ رہنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسی مماثلت ہے حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور یہ سب چیزیں اس لیے قرآن نے کھول کے بیان کر دی تاکہ ہمیں بالکل کلیئر ہو جائے کہ ہمیں فوراً اور جلد از جلد اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف توبہ کر کے رجوع کرنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ لوگ جو مکر پہ مکر کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بالآخر ان کو کبھی قبول نہیں فرماتے، اور پھر ان کا یہ حشر ہوتا ہے۔ تو آیت 24 میں نے آپ کے سامنے رکھ پڑھی ہے، اور پھر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح کی زبان سے بے ساختہ قوم کے لیڈروں کے لیے بد دعا نکلی، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ ان کی ضلالت میں اضافہ فرما تاکہ عذاب کی سمت میں تیزی سے بڑھے اور زمین ان کے وجود سے پاک ہو جائے۔ چنانچہ یہ دعا فوراً قبول ہوئی اور قوم پر عذاب آ گیا۔ کیوں؟ آگے آیت نمبر 25 بڑے غور سے سنیں، آپ دیکھیں آیات میں کس طرح کا لاجواب ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کی اور فرمایا مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ اب ذرا مجھے آپ یہ بتائیں، سمندر میں تو غرق کر دیے گئے، کہ کون سی آگ ہے جس میں وہ جھونک دیے گئے؟ سر ان کی جہنم کی آگ۔ برزخ کی زندگی جو ہے اس میں
ہاں جزاک اللہ. برزخ کی زندگی میں عذاب، یہ ثبوت ہے پکا پکا قرآن سے کہ باغی قوموں اور باغی انسانوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے، اور پھر جہاں جو ہی مرتے ہیں وہ برزخ کی زندگی میں جو ہی داخل ہوتے ہیں ان کو جہنم صبح شام دکھائی جاتی ہے. یہ سمجھیں قرآن نے اللہ کی کتاب ہے اور بڑی بڑی رمزیں ہیں اس کے اندر، بڑے بڑے پہلو ہیں جو غور و فکر کر کے سمجھ آتے ہیں. مما خطیاتہم، ان کی گناہوں کی وجہ سے اغرقوا، غرق کر دیے گئے، فادخلوا نارا، اور ان کو جہنم کی آگ میں داخل کر دی گیا. اور وہاں اس وقت جو جہنم کی آگ ہے وہ عالم برزخ کا عذاب ہے. اچھا، کوئی سوال یہاں تک؟ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو اب فرمایا کہ انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا اور کوئی مددگار نہیں ملے گا. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ان کو اس طرح پڑھ کے نہ ثواب کے لیے نہ پڑھا کریں، سمجھ کے لیے پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ دنیا میں آپ کے عزیز رشتہ دار، بیٹے، باپ، ہر ایک کے لیے کچھ نہ کوئی مددگار ہے. جھوٹوں کے لیے دیکھیں، آپ کے ملک میں آپ رشوت دیں، ہر قسم کے عذاب سے بچ جائیں گے. آپ بے گناہ ہیں، آپ پر ہر ایک جرم لگ جائے گا، آپ جیل میں گلتے سڑتے رہیں گے. وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہر چیز عین عدل اور حق کے مطابق. تو اللہ کے علاوہ کوئی وہاں مددگار نہیں ہوگا. تو یہ اس وقت ہمارے بال بچے کہاں جائیں گے؟ اولادیں اور رشتہ داریاں کہاں جائیں گی؟ جلدی بتائیں. سر ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، کوئی دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا. آیت خیر بتائیں. اپنے عملوں کے حساب سے جائیں گے، جیسے جیسے عمل کیے ہوں گے دنیا میں. دیکھیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے ذرا قرآن سے ثبوت دیں تاکہ آپ جب لوگوں کو بتا رہے ہوں تو لوگ بات کو قرآن سے سمجھیں. سر والا تاجر وازرۃ وزر اخرى، وہاں پہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس سے بھی زبردست آیت ہے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا انصاب بینکم، ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی. ختم. سنیے غور سے، سمجھیے بات کو. جب موت آ جائے گی اور انسان برزخ میں چلا جائے گا، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، رشتہ داریاں سب ختم. تو پھر یہ رشتہ داریاں کب قائم ہوں گی؟ جلدی بتائیں. سر جنت میں انشاءاللہ. انشاءاللہ جنت میں. اب یہ کہ نا، جب یہ بات سمجھیں گے تو آپ اپنی اولاد کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ جنت میں داخل ہوں اور آپ اور وہ مل جائیں. ورنہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اگر باپ جنت میں ہے، بیٹا جہنم میں ہے، تو ملاقات کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم خود بھی جہنم سے بچیں اور اپنی اولادوں کو بھی بچائیں. یہ جو ہم ان کو حرام کھلا رہے ہیں، ہم خود بھی جہنم میں نعوذ باللہ سڑیں گے وہ لوگ، اور اولادیں بھی سڑیں گی. یہاں تو آپ اس غلط پیار میں، گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں. لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ جنت میں بھی ہم اکٹھے رہیں تو خود بھی جنتی بنیں اور بچوں کو بھی جنتی بنائیں. جی اب سوال کیجئے. جی سر جی، یہ لا انصاب بینہم، یہ کون سی صورت اور آیت ہاں، ہے؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا. اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، میں بعد میں بتا دوں گا. جی ٹھیک. لا انصاب بینکم، یہ آپ نے آیت تو پڑھی ہوگی. جی جی سر جی، پڑھی ہوئی ہے، بس ذہن میں نہیں آ رہی تھی. میں انشاءاللہ بتا دوں گا. دیکھیں یہ قرآن کس طرح باریک بینی سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. کاش ہم اس قرآن سے ہدایت لیں. آج مسلمان ذلیلی اسی لیے ہو رہا ہے کہ رب نے تو اس پر کرم کرنے کی انتہا کر دی. ہدایت کی ایسی کتاب بھیجی جو اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں اگر اس میں غور و فکر کرے تو.
دیکھیں نا، اب آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک آیت 25 چند حروف الفاظ پر مشتمل کتنی بڑی رہنمائی ہے۔ اچھا، پھر جنت میں اب اگلا سوال سنیے اور ان کو سمجھیے تاکہ ہم دنیا میں اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، ہم بھی جنت میں پہنچ گئے، ہماری اولادیں بھی جنت میں پہنچ گئی۔ وہاں اللہ کا کیا معاملہ ہوگا؟ جنت کی نعمتیں اپنی جگہ ہیں، وہ سب کو ہیں، لیکن ایک خاص فضل ہوگا۔ سر، جس کے درجات بلند نیچے کے درجے والوں کو اوپر کے درجے تک پہنچا دیا جائے گا۔ ہاں، یہ ہے وہ کرم۔ دیکھیں، انتہا دیکھیں کہ اگر باپ اعلیٰ درجے میں ہے تو اس کی ساری اولاد جو جنت میں نیچے درجوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے اسی درجے میں اس والد کے ساتھ رکھ دے گا۔ کیا کرم کی انتہا نہیں ہے کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا، لیکن عمل کی وجہ سے وہ پہنچ جنت میں گیا، درجہ اس کا چھوٹا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو، جو اس کے فضل و کرم، یہ ہے فضل و کرم کہ وہ اس کو اٹھا کے اس کے اعلیٰ درجے والے رشتہ دار، ماں باپ یا بیٹا جو بھی کوئی ہوگا، ماں ہوگی، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں سے مجھے اور آپ کو رہنمائی ملتی ہے کہ ہم جنت میں صرف داخل نہ ہوں، ہم جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اس کے لیے اپنی اولاد کی بھی طبیعت اچھی کرنی ہوگی۔ 100%، بالکل۔ میں نے پہلے آپ سے کہا ہے، ہم نے اگر انہیں جنت میں ملنا ہے تو ہمیں ان کی تربیت کرنی ہوگی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم میں۔ وہ تو بچنے کے لیے ہے نا، میں درجات کی بات کر رہا ہوں، ذرا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ بات کریں۔ عجائب، ایک منٹ آنا جی، کوئی سوال آیت نمبر 25 پر؟ یہ کتاب اٹھائیں۔ السلام علیکم۔ ہاں، اگر بچوں کے درجات بلند ہوئے اور والدین کے درجات کم ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو میں نے بتایا ہے کہ ان والدین کو ان بچوں کے اعلیٰ مدارج پر پہنچا دیا جائے گا جس کا درجہ، پیج 113 نکالیں جی، ٹھیک ہے۔ 113 مشیت باری کا یہ ساری سر، یہ آیت اس بات پر بھی دلیل ہے کہ عذاب جو ہے وہ قبر سے مرنے کے بعد قبر سے شروع ہو جائے گا، آیت نمبر 25 جو ہے آپ کے سامنے آیت قرآن کی دوسری آیات ہیں کہ مرنے کے بعد برزخ میں نہیں، موت کے وقت معاملہ اسی طرح شروع ہوتا ہے جس طرح کے اعمال ہوں۔ اگر جنتی ہے تو اس کی روح آسانی سے قبض کی جائے گی۔ قرآن میں بتا چکا ہوں، آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ ہم کس بھول بھلیوں میں ہیں؟ یہ ساری باتیں بالکل اسی طرح ہوں گی جس طرح قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہمارے خیالات اور ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں پر اللہ تعالیٰ فیصلے نہیں کرے گا۔ اللہ نے ہر بات برحق فرما دی، عین اس کے مطابق معاملہ ہوگا۔ کوئی سوال آیت نمبر 25 پر؟ اب چلیں، اگر آپ کو کلیئر ہے تو اب چلتے ہیں آیت نمبر 26 پر۔ اب حتمی دعا مانگتے ہیں، آخر میں سورت نو پہنچ رہی ہے۔ اب نوح علیہ السلام جو ہیں وہ عذاب کی فائنل دعا مانگتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کیسے قبول فرماتے ہیں۔ کیوں؟ نبی نے 900 سال تک کئی نسلوں میں دعوت کا کام کیا، اور اس کی صورتحال پوری ہمارے سامنے آ گئی سورہ نوح میں۔ اب نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وقال نوح، اور نوح علیہ السلام نے کہا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. کیا مطلب؟ یہ سارے کافر غرق ہو جائیں، ایک بھی نہ بچے. اچھا، اس کا جواز بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ میں دعا کیوں مانگ رہا ہوں کہ اس میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ. آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں انک انتظرہم، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے نا کہ یہ دنیا میں رہیں مزید، یدلو عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا سخت کافر ہوگا. دیکھا آپ نے کہ کافروں کے لیے یہ انبیاء کی بد دعائیں ہیں. وہ کافر جو اللہ کے رسول کی دعوت کے بعد بھی کفر پر جمے رہنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ کس قدر غضبناک ہوتا ہے ان پر. سر ان کے اوپر عذاب آتا ہے کافروں پر اور یہودیوں پر، تو ہم پھر نعوذ باللہ ہم سب بھی اور حکمران بھی سب ان سے دوستی اور یاری لگاتے ہیں، جبکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تمہارے کبھی بھی سکے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تمہارے ہمدرد نہیں ہو. میڈم صرف یہی نہیں، قرآن کہتا ہے، سب سے پہلے کہتا ہے یہودیوں کو یہ تمہارے بھی دشمن، میرے بھی دشمن اور تمہارے بھی دشمن. قرآن میں پڑھا ہے کبھی آپ نے یہ آیت؟ غور سے پڑھی ہے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، دوکم اور دوون لی. تو پھر آپ مجھے بتائیں، اگر میں اللہ کا غلام بندہ ہوں، میں اللہ کا، مجھے اس نے پیدا کر کے اتنی رحمتیں کی ہیں، تو میں اس کے دشمنوں سے دوستی کروں گا؟ سوچیں ذرا، کتنی بڑی بے وفائی ہوگی اپنے اس اصلی مالک سے. وہ ہمارا اصلی مالک ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے. قرآن کہتا ہے میں آخرت میں تمہیں انہی کے ساتھ اٹھاؤں گا جن کی تم دنیا میں پیروی کرتے رہے. ذرا منظر سامنے لائیں، قیامت کا خوفناک منظر. اور مومن نام عبداللہ اٹھ رہا ہے یہودیوں کے ساتھ، نیتن ہاؤ کے ساتھ. وہ عبداللہ جس نے دنیا میں اس سے کی دوستی کی. آج سارے عرب جو ہیں، سارے عرب، شاید چند ہوں گے جو اس کے کہنے پہ چل رہے ہیں. اور قرآن عربی میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب، اور یہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہونا، یہ بہت بڑی جسارت ہے انسان کی طرف سے. بات سمجھیں کہ نہیں؟ جی جی سر، جزاک اللہ. آج 26 اور 27 پہ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب آ جائیے آخری آیت 28. رب اغفر لی، اے پروردگار سب سے پہلے کس کی بخشش کی فکر ہے؟ اغفر لی، مجھے بخش دے، والوالدی، اور میرے والدین کو. تو ہمیں بھی بالکل اسی طرح دعا مانگنی چاہیے کہ پہلے بندہ، یہ جو اصل میں آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ نماز کے فرض درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں مسنون. اچھا، اب یہ جو دعا ہے نا، اللہم ہاں مغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، اتنی جامع، اور اس عین آیت کے عین مطابق. لہذا اس دعا کو مانگنا مت بھولیے. وہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ اتحیات پڑھ چکے ہوتے ہیں، درود شریف کے دونوں درود ابراہیمی پڑھ چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ دعا بڑی لاجواب ہے. اور دعائیں جو بھی آپ مانگتے ہیں اس کو مانگنا مت بھولیے. اب حضرت آئیے دعا کی طرف. حضرت نوح کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. تو مغفرت بھی کس کے لیے مانگنی ہے؟ مومن اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے. یہاں ایک چیز جو
بڑی اس آیت کا جو حصہ میں نے آپ تک پڑھا ہے، اس میں کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ جلدی بتائیں، کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ پانی کا گلاس دے دینا جی۔ سر مشرک رشتہ داروں کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اپنی مغفرت کے بعد اغفر لی ولوالدی، یہ ہے سب سے بڑا نوٹیبل پوائنٹ۔ آپ دعا مانگتے ہیں، جب دعا ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں تو اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ جی سر مانگ الحمدللہ سر مانگتے ہیں۔ جی سر۔ فرض ہے ہمارے اوپر، واجب ہے۔ جی سر جی اور وہ مانگتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی کیا صغیرا۔ بات ہے، کیا بات ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ کبھی سوچا کریں، آپ تو خاص کر جو خواتین ہیں، مائیں ہیں، آپ بچے کو جب بچہ ارلی چائلڈہڈ میں، بچپن میں ہوتا ہے، سب سے گندا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا گندگی کیا ہوتی ہے۔ کیا ماں کو اللہ نے بنایا ہے، یہ جو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، سوچیں وہ ماں اس کو صاف کر کے چومتی ہے، یہ صرف ماں ہے، اس کے درجات اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا کس کا فرض ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تیری ماں کا، تیسری دفعہ کہتے ہیں تیرے باپ کا۔ سوچیں کبھی ان کی گہرائیوں اور گہرائیوں کو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، میں پل ہی نہیں سکتا تھا اگر میرے ماں باپ نہ ہوتے، ان کی شفقت، ان کی محبت حد سے بڑی ہوئی نہ ہوتی تو میں تو مر گیا ہوتا۔ سر کیوں؟ ایکسکیوز می، تیسری دفعہ یا جی چوتھی دفعہ والد کا حق جو ہے چوتھی دفعہ ہے یا چوتھی دفعہ، تیسری؟ نہیں چوتھی دفعہ، ساری جی۔ یہ جو بات میں نے آپ کے سمجھائی ہے کیسے رب سے، دیکھیں یہ ہے وہ قرآن کی بصیرت۔ والدین پر ایسا رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ کبھی غور تو کیا کریں، ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے والدین نے پالا۔ میں بتاؤں، میں پوری زندگی پر جب غور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں کے جو میرے اوپر احسان ہیں، ہائے ہائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری حدیث فرمائی ہے، کیا پیاری حدیث، کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی غور تو کیا کریں چیزوں کو، اس قرآن و سنت کے پیرائے میں سمجھیں تو آپ کے ذہن پر نقش ہو جائیں گی، آپ کی طرز زندگی کو بدل کے رکھ چھوڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب والدین کا جو قرض ہے، جو ان کے احسانات ہیں، وہ انسان اتار نہیں سکتا۔ ایک بتائی ترتیب سنیں غور سے اور اس پہ غور کریں کہ ایک انسان دیکھتا ہے کہ اس کے والدین کہیں غلام ہو چکے ہیں اور وہ ان کو پیسہ دے کے آزاد کرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب بھی ان کا حق ادا نہیں ہوا۔ ذرا نوٹ فرمائیں کتنا بڑا حق ہے ان کا، کتنے ہم ناشکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رضا تیرے باپ کی رضا میں ہے۔ سنیں ذرا، وہ نیک باپ یاد رکھیں۔ اب بتائیں کوئی مرتبہ کسی اور کا والدین کے برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ پھر ہماری دعاؤں کے وہ کتنے محتاج ہیں۔ سنیں حدیث کا خلاصہ غور سے سنیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ نامہ اعمال جب اس کو ملے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس میں تو نیکیاں ایسی ہیں جس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے،
تو پوچھے گا یا اللہ یہ نیکیاں کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیری اولاد کی دعائیں ہیں، یہ تیری اولاد کی دعائیں ہیں۔ اللہ کے بندو اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، تاکہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، آج اگر وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمارے پاس ہیں، آپ کی خوش قسمتی ہے، بیمار ہیں تو بھی آپ کی خوش قسمتی ہے، آپ کو موقع ہے کہ آپ ان کے خدمت کر کے ان کے سے دعائیں لیں۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، جس شخص کے ساتھ والدین کی دعائیں ہیں وہ دنیا میں کبھی ناکام نہیں۔ سر میں کچھ بول سکتی ہوں؟ جی ضرور بولیں، جلدی بولیں۔ جی سر، یہ دیکھیں آج کل کیا حالت ہوئی ہوئی ہے ماں باپ کے معاملے میں، نہ پاکستان میں بھی، یہ یورپ میں بھی، ہر جگہ ہی کیسے اٹھا کے گھروں سے دھکے دے کے ماں باپ کو نکال دیتے ہیں۔ اور یہ جو اولڈ ہوم یہاں کا تو چلیں ٹھیک ہے، ایک روٹین بنی ہوئی ہے نا، لیکن پاکستان اور انڈیا ساری جگہ دیکھیں ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور کتنا دکھ ہوتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے پالا ہے، میڈم آپ رک جائیں، مجھے یہ بتائیں پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ان کے آپ مجھے وہی بتائیں۔ سر ان کے اللہ ساتھ پھر تعالیٰ والدین کے ساتھ جو زیادتی کرے گا وہ دنیا میں کبھی سکون نہیں پائے گا۔ وہ بالکل ان سے بالکل برے ان کی اولاد۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں غور سے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک شخص کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ وہ جو بھوسے والا بھورا پڑا ہے نا، وہ جا کے اٹھاؤ اور اپنے دادا کو دے دو۔ یعنی نافرمان باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے باپ کو وہ جو بھوسا جس میں رکھتے ہیں نا وہ اٹھا کے اس کو دے دو، بھورا۔ بچہ جاتا ہے تو اس کو دو حصوں میں پھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ آ کے کہتا ہے کہ تم کیا حرکت کر رہے ہو؟ اس نے کہا کل آپ کو آدھا اس کو دوں گا اور کل آدھا آپ کو دوں گا۔ ذرا غور کریں کہ رب کس طرح ان نافرمانوں کی اولاد میں یہ بات ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے سٹوری لیکن کتنی سبق آموز ہے۔ سر جی یہ بھی تو فرمایا ہے نا کہ جس کا باپ نہیں راضی اس کا رب نہیں راضی۔ ہاں، اللہ کی خوشنودی کس کی خوشنودی میں اللہ نے رکھی ہے؟ باپ کی خوشنودی میں۔ سبحان الحمدللہ۔ سر ایک بات کرنا چاہوں گی جی فرمائیں۔ سر دعاؤں کے سلسلے میں جو ابھی آپ نے بتایا نا والدین کے لیے دعا، اس سلسلے میں بات کروں گی۔ میری والدہ میں 9 سال کی تھی جب وہ فوت ہو گئی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے ایک دفعہ کوئی نیک کام کیا، تو یہ میرے اور اللہ کے درمیان تھا۔ میں نے اس کا ثواب اپنی والدہ کو، میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچائیے گا۔ تو اس کے 1-2 دن کے بعد نا گاؤں سے میری ایک ہماری پڑوس میں رہتی تھی بہن، ان کا فون آیا، کہتی ہیں کہ تم عمرے پہ جا رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں، آپ کو کس نے کہا؟ کہتی میں نے آج رات کو تمہاری امی کو خواب میں دیکھا ہے، وہ راستے میں کھڑی ہیں پھولوں کا ہار لے کے، تو کہہ رہی ہیں کہ وہ ارم عمرے سے واپس آ رہی ہے تو میں اس کے لیے لے کے کھڑی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور پھر اس طرح کی باتیں بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ جی آپ کی وہ جو آپ نے ہدیہ کیا وہ ان تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے نا سر۔ یہ بھی یہ ایک بات جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ذرا قرآن سے عملی تعلق قائم کر لیجیے، علمی بھی اور عملی۔ آپ یقین مانیں آپ رات کو خوابوں میں قرآن پڑھ رہے ہوں گے، قرآن سن رہے ہوں گے، قرآن سمجھ رہے، بشرطے کہ یہ آپ کا اوڑھنا بچھونا بن جائے۔ شیطان آپ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ اچھا، اب ہم واپس آیت 28 پہ آتے ہیں۔ تو یہاں ایک تو میں نے آپ سے بڑی تفصیل سے گزارش کی ہے کہ اپنے والدین کے لیے، اور سب سے پیاری دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ ہر دعا میں، ہر نماز میں، ہر فرض کے بعد اس دعا کو پڑھیے، عام طور پہ بھی پڑھیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ نبی دعا مانگ رہے آخر میں وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ یہ عین نبی کی زبان سے وہی نکل رہا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور جب انسان اللہ کا باغی ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں جہنم سے بڑی تباہی کیا ہوگی۔ اچھا، یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا، پوری سورہ نوح ختم ہو گئی۔ اب مجھے آپ 2 منٹ بے شک لے لیجئے، بتائیے کہ اس سورہ نوح میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اصل بات تو یہی ہے نا کہ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس صورت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ جلدی سے 2 منٹ لے لیجئے سوچ کے اور مجھے بتائیے خلاصہ۔ میرے آپ کے لیے ہم نے پڑھی ہے، سمجھی ہے، تو ہمارے لیے کیا میں سبق ہے۔ نہ مارا کر سر درمیان کی آیت کا حصہ چھوڑ گیا آپ، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ۔ ہاں اچھا، اب یہ جو ہے جو بالکل بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ اب ذرا غور سے سنیے، رب اغفر لی، پہلے بخشش اپنے کے لیے، والدیہ، پھر اپنے والدین کے لیے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہاں سارے ان لوگوں پر جو حضرت نوح پر ایمان لائے، چاہے وہ مرد تھے یا عورتیں تھیں، اور اس میں وہ سابقہ مومن اور مومنات بھی ہیں جو سابقہ انبیاء پر ایمان لائے۔ تو گویا یہاں آخر میں دعائے مغفرت ہے اپنے لیے، والدین کے لیے اور سارے مومن کے لیے۔ جزاک اللہ۔ اب ذرا 2 منٹ آپ کے پاس ہیں، اور بولنے سے پہلے سوچ کے بولیے، ادھر ادھر کی بات مت کیجیے کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ سر ہم بھی قرآن و سنت کو کی دعوت کو صدقے دل سے قبول کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، تقوی اور اطاعت رسول کا حق ادا کریں۔ استغفار پر زیادہ ہے، سب سے زیادہ استغفار کرنے کا ذکر ہے۔ دیکھیں استغفار سے پہلے حکم ہے کس کا؟ عبادت الہی کا، تقوی کا، اور جیسے اس بہن نے کہا اطاعت رسول کا۔ یہ کرنے کے بعد معافیاں مانگیں۔ یہ کریں گے نہیں، بس ہی معافیاں مانگتے رہیں گے۔ استغفار عمل کے بعد کہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اے میرے رب تو اس کو معاف کر دے۔ تو پوری صورت کا خلاصہ پھر کیا ہے میں آپ بتا دیتا ہوں، آپ لکھ لیں۔ پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت نمبر 1، نمبر 2 تقوی، نمبر 3 تقوی کا مطلب ہے شریعت الہی کی پیروی، اور نمبر 3 اطاعت رسول۔ اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اطاعت الہی یا اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے، صرف اطاعت رسول ہے، لیکن اطاعت رسول وہی ہے جو اطاعت الہی ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ 3 کام کرنے کے ساتھ ہم توبہ استغفار کریں، اور جب توبہ استغفار کریں گے تو پھر آیت 10 اور 12 پھر پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو بالکل تسلی ہو جائے۔ آیت 10 اور 12 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم قابو وہ کر لو گے 3 کام، کیا؟ اللہ کی عبادت اور تقوی اور اطاعت رسول، اور پھر تو استغفار کرو گے، تو آیت نمبر 10 کہتی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو حضرت نوح فرما رہے ہیں کہ پھر میں نے اعلان، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ رب آپ سے اپنی مغفرت کا معاملہ کرے، وہ غفار ہو، تو یہ کام کرو۔ اور پھر آیت نمبر 11 میں فرمایا وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے خوب بارشیں برسیں گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پھر اس کے نتیجے میں ان 3 چیزوں کو کرنے اور
مغفرت کی دعائیں کرنے کما حقہ، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مالوں میں آپ کے لیے باغ اور آپ کے لیے نہریں ہو جائیں گی، تو آپ دنیا میں بھی خوشحال ہوں گے اور آخرت میں جنت میں جائیں گے۔ کتنا بڑا میسج ہے! کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر پلیز ذرا خلاصہ دوبارہ بول دیں۔ جی، میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اس پوری سورت نو کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو تم 3 کام کرو۔ وہ کیا ہے؟ عبادت الہی نمبر 1، تقوی نمبر 2۔ تقوی میں کا مطلب ہے یہاں پوری شریعت پر عمل، اور نمبر 3 اطاعت رسول۔ اور اس کے بعد تم مغفرت اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، کہ تاکہ پھر جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں، کوئی اس میں کوتاہی جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے ہو گئی ہے، اے اللہ اس کو معاف کر اور ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ آپ جب یہ جزاک کام اللہ۔ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوب، جب اجتماعیت یہ کام کرے گی، خوب بارشیں ہوں گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ آپ کے کو مال بھی اور اولاد میں بھی زیادتی عطا فرمائے گا، کثرت عطا فرمائے گا، اور تمہاری مالی خوشحالی کے لیے وہ تمہارے لیے نہریں اور باغات فراہم کر دے گا۔ کتنا پیارا خلاصہ ہے! کتنی میرے لیے اپنی زندگی میں بہترین رہنمائی جو مجھے کسی کتاب سے نہیں مل سکتی، کس طرح اللہ اور اس کے رسول نے کھول کھول کے میرے سامنے رکھ دی۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو سورہ نو کی؟ سر جی، یہ یہاں جو دعا آ رہی ہے نوح علیہ السلام کی، تو یہ بس اس وقت تک کے مومنوں کے لیے تھا؟ استغفار مومن، وہ جو ہے داخلہ بیتی مومن للمؤمنین والمؤمنات۔ دیکھیں، آج ہمارے لیے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کتنی پیاری دعا ہے! قرآن اس لیے تو آخری کتاب اور کامل ترین کتاب ہے۔ یہ دعائیں جو پہلے ہیں وہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے الفاظ اور دعائیں ہمارے لیے موجود ہیں قرآن میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ جی جی سر جی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اگر کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے بیان کرنے میں یا آپ کے سننے اور عمل۔ آئندہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اسی طرح بیان کریں جس طرح اللہ نے کھول کھول کے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور ہم سر اس پر یہ جو آیت ہے نا، آیت کا حصہ ہے وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَ، ایک دفعہ پلیز، ایک دفعہ اور اس کو وہ کر دیں۔ اچھا، آپ کو سمجھ جب آئے گی، آپ نے ابھی فرمایا نا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَ، 2 الفاظ آپ سمجھ لیں۔ ظالمین کون ہے؟ یہاں کون ہے ظالمین؟ جو سر یہ قرآن اور سنت پہ نہیں چلتے ہیں، جو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے لائے ہوئے نافرمان، دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ نافرمان۔ اور آج کون لوگ ہیں جو نہ تو اس کو قبول کر رہے ہیں اور قبول کر کے زبانی رک گئے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ، نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ ہلاکت میں اضافہ فرما دے، کہ وہ ان پر تباہی آئے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ، فرعون کو دیکھ لیں، آج کے ظالموں کو دیکھ لیں، جن کے مر چکے ہیں ان کو دیکھ لیں، جو ابھی زندہ ہیں ظلم کر رہے ہیں، ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ اب بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ تو انشاءاللہ کل شروع کریں گے سورہ جن، اور میں نے آپ کو آلریڈی بھیج چکا ہوں اور آپ کو مل چکا ہے کیا چیز؟ بس کافی، جنوں کی سر یہ حقیقت۔ ہینڈ آؤٹ، جنوں کی حقیقت اچھی طرح پڑھ لیں۔ کل پہلے میں اس کا ایک خلاصہ پیش کر کے اور پھر شروع کروں گا سورہ جن، اور
کل میں نے کچھ اپنے دوستوں سے آپ میں سے ان سے مشورہ بھی کیا ہے. میں آپ کو شیطان کے واقعے کو بھی ذرا سمرائز کر کے بتاؤں گا. کیوں؟ اس سے پہلے سورہ المعارج میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انسان کی کمزوریاں کیا ہیں اور ان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے. بڑی عملی چیز ہے اور اس کو بہت اچھی طرح بار بار پڑھیے، خود بھی اور دوسروں کو بھی. اور دوسرا، ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو امتحان بنایا ہے نا، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کو ٹھیک بنایا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور کتابیں بھیج کے اور کائنات میں ساری نشانیاں رکھ کے ہمارے لیے عقل و فہم جس کو اللہ نے ہمیں عنایت کیا تاکہ ہم اس کو سمجھیں، تو یہ چیز رکھ کے، اور دوسری یہ تو ہدایت کا سامان ہے، دوسری طرف گمراہ کرنے والا شیطان ہے. اس کی بھی تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ میں اور آپ اس کی پھیلائی ہوئی گمراہیوں اور اس کی چالوں اور اس کے مکر سے بچ سکیں. تو انشاءاللہ سر. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کا مطالعہ جو ہم کر رہے ہیں، اس سے ہم اپنی اصلاح کر سکیں، جو مقصد ہے اس دروس کا. اور کوئی آپ کی طرف سے سجیشن ہو کہ جو چیز اس حوالے سے سورہ نوح کے حوالے سے آپ نے دیکھا، سورہ معارج کے حوالے سے جتنی ضرورت کی چیزیں تھیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. جی الحمدللہ سب بیان کر دیا. ہم ہمیں عمل کی توفیق دیں اور ہم اس کو اسی آمین طرح پڑھیں اور جیسے آمین. آپ نے سمجھایا ہے. اچھا میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے والدین آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے، میرے والدین نا، تو ہم جو کام کرتے ہیں نیکی وہ ان تک پہنچتی ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی میرا دل کر رہا ہے کوئی ہدیہ بھیجوں، کوئی ان کے لیے کوئی کپڑے یا ان کے لیے کچھ، سمجھ نہیں آ رہا ان کے لیے کیا کروں. دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور بڑی عقل میں آنے والی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیونکہ دین کی ہر بات سمجھ میں آنے والی ہے. آپ سب سے پہلے ان کے دوست جو تھے، ماں کی سہیلیاں جو تھیں، باپ کے جو دوست تھے نیک تھے، ان کی جو زندہ ہیں ان کی بھی آپ پوری طرح ادب سے پیش آئیں، ان کے خیالات، ان کا خیال رکھیں. اگر وہ غریب ہیں تو ضرور ان کو آپ ان کی ہیلپ کریں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، جی 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 ٹھیک ہے. ہمیں قرآن سے دیکھنا ہے، قرآن و سنت سے دیکھنا ہے کہ اللہ اور رسول نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے. اس کے بعد آپ حج پہ جا رہے ہیں تو ان کے لیے حج بدل کریں اور وہاں خوب دعائیں کریں. کوئی موقع نہ جانے دیں جس میں وہ آپ کی دعا میں شامل نہ ہوں. اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کا اجر پہنچائے گا. بات کلیئر ہے؟ اجر یہ تو پوچھ رہی ہے نا، اجر پہنچانے کے اور طریقے جو گھر میں بیٹھ کے ہم کر سکتے ہیں ہدیہ پہنچانے. صدقہ جاریہ کے کام کریں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اس کا اجر ان کو جائے، جیسے آپ نے پہلے بتایا ہے. انشاءاللہ صدقہ جاریہ والے کام تو کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ قبول کرے. اس نے توفیق دی ہے بچوں کو پڑھانے کی، ان کو غریبوں کے پیسے دے کے ان کو بچوں کو تعلیم دلوانے کی، تو یہ بہترین جاری ہے. جی سنیں، یہ کام کرنے کی توفیق ہی آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہے. اس کی توفیق نہ ہو تو کام ہو سکتا ہے؟ جب وہ توفیق دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اور کوشش کریں اور اس سے دعائیں کریں. انشاءاللہ. اگر کوئی اور سوال اور کامنٹ نہیں ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ.